آج کے ٹاپک پہ جو کچھ کہوں گا وہ شروع کرنے سے پہلے ایک صحیح مجھے یاد آ رہی ہے. میں نے پڑھا تھا کہیں پہ لائبریریز کا دن تھا. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ ایک رائٹر نے لکھا تھا کہ جب میں سوچتا ہوں کہ جنت کیسی ہوگی تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ لائبریری جیسی ہوگی. تو آج اس ماحول میں، اس ہال میں، اور جتنے پیشن کے ساتھ لائبریری یہ پروگرام ارینج کر رہی ہے اور جس ٹاپک پہ ارینج کیا ہے انوائرمنٹ پہ، تو مجھے آج یہ یقین کامل ہو گیا کہ جنت واقعی لائبریری جیسی ہو. دیکھیے، میں کوئی لیکچر کی شکل میں آپ سے باتیں نہیں کروں گا، پوائنٹس آپ سے ریز کروں گا، شعور، اور میں یہ کنونس کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ ان باتوں میں سے جو یہاں پہ کی جائیں گی، اگر اس میں سے کسی ایک پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر دیکھیے گا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. یہ ناول کا تھیم ہے جس سے میں گفتگو سٹارٹ کروں گا. میرا اپنا ناول ہے، یہ آنے والا ہے. اس کا تھیم میں آپ سے صرف شیئر کروں گا. اس کا تھیم یہ کہتا ہے کہ دنیا متھ، اس ناول کا نام ہے متھ آف ریالٹی. ریالٹی کا اپوزٹ متھ ہوتا ہے. دنیا کی سب سے ڈینجرس متھ یہی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی متھ یہی ہے کہ ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ میرے ایک کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس کا تھیم ہے. یہ تھیم میں نے ایک واقعے سے اٹیچ کیا ہے. ایک بادشاہ تھا، پرانا دور ہے، تو اس کو کسی نے کہا کہ زرعی کام ہوتے ہیں ہماری سلطنت میں، تو کوئی ملاوٹ کا کاروبار جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. گائے، بھینس، بکری کا جو دودھ ہے لوگ اس میں پانی مکس کر دیتے ہیں. تو بادشاہ نے مخلوق کو سبق دینے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے ایک تالاب بنوایا، پتھروں کا لگوائے، اور حکم یہ دیا، امر ملکی یہ آیا کہ ہر بندہ اپنی گائے بھینس کا جو دودھ ہے وہ صبح سویرے روشنی ہونے سے پہلے آ کے اس تالاب میں ڈال دے. میں اس کو واپس اسی حساب سے لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں گا. 4 بھینسیں، کسی کی 10 ہیں، 20 ہیں، جتنا بھی اس کو حساب لگا کے وہ تالاب بنا. ایک شخص کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ صبح منہ دینے جانا ہے، پانی اس میں دودھ ڈال کے تو انڈیل کے آ جانا ہے. اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ 10 کلو دودھ ہے جو میرے پاس ہے. ابھی چونکہ یہ زیر تحریر ہے ناول، تو کچھ فگرز اوپر نیچے باتیں ہو سکتی ہیں، میرا اپنا ہے. تو اس نے کہا کہ کیوں نہ 10 کلو دودھ ہے اور انڈیلنے کی بجائے اس میں 5 کلو پانی ڈال دیتا ہوں، 5 کلو دودھ سے. یہ سوچ کے سو گئے. صبح اٹھا تو اس کا خیال جو ہے نا وہ مزید ملاوٹ میں کی طرف مائل ہو گیا. اس نے کہا پتہ نہیں کتنے سینکڑوں، 1000 کلو، شاید اس سے زیادہ دودھ ہونا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے میں اگر 10 کلو ہی پانی وہاں پھینکوں، تالاب ہی بھرنا ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کتنے 1000 کلو دودھ ہوگا. تو وہ اب ظاہر ہے صبح کے وقت، اذانوں کے وقت ایک ٹائم ہوتا ہے گائے بھینس کا دودھ جو ہے وہ ٹو ملک کا کاؤ اور بفلو. تو اس نے کیا کیا کہ صبح اور جلدی گیا اور 10 کلو پانی تالاب میں ڈال دیا. آ گیا اور آ کے لیٹ گیا کہ اب صبح ہوگی تو دودھ کلو لینے جاؤں گا.
اور 10 کلو دودھ لے کے آ جاؤں گا، واپس ہمیں مل جانا۔ بادشاہ نے ایسے ہی اندازہ کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کیا ہے، یا قیمت مل جائے گی۔ ہوا یہ کہ جب صبح ہوئی، بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ آیا تو کیا دیکھا کہ پورا تالاب ہی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی وہ سوچ، وہ خیال جو اس کے ذہن میں آیا، کسی اور کے ذہن میں آیا، یا باہم سلام مشورہ ہوا، اور پورا تالاب پانی کا۔ اب اس میں لیسن کیا ہے کہ ان میں سے ہر کسی نے یہ سوچا کہ ایک میرے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں اگر دودھ میں پانی یا دودھ کی جگہ پانی وہاں اڑے لاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ہم واپس آئیے کہ انوائرمنٹ، اچھا جب میں انوائرمنٹ کا ورڈ بولوں تو اس میں درخت، ہوا، پانی، زمین، یہ چار چیزیں زیادہ ہیں۔ جیوگرافر بیٹھے کافی تعداد میں یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو لوگ جیوگرافر نہیں ہیں۔ جب ہم انوائرمنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہر وہ چیز جو نیچرل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پرانے ادوار میں جب دنیا کی آبادی بہت کم ہوتی تھی، مثلا آپ آج سے 10,000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو چند کروڑ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ یعنی سن 1001 یعنی آج 2018 ہے تو 25 کروڑ آبادی تھی پوری دنیا کی، آج سے 2018 سال پہلے۔ اس سے آپ اگر 10,000 سال پیچھے چلے تو بڑی مشکل سے 1 کروڑ آبادی پوری دنیا کی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب کوئی بادشاہ بادشاہت کا اعلان کرتا تھا تو اسے رقبے سے زیادہ لوگوں کی فکر ہوتی تھی کہ میری رعایا میں، میری سلطنت میں، میرے ملک میں، میرے بادشاہ میں کتنے لوگ ہیں جو مجھے بادشاہ مانتے ہیں۔ یعنی اب آپ امیجن کیجیے نا کہ پوری دنیا کی آبادی 1 کروڑ، میں نے 25 کروڑ کہا ہے تو 25 کروڑ سے زیادہ آبادی اس وقت صرف یو ایس اے کی ہے۔ آپ اسی چیز کو ذہن میں لائیے کہ جتنے لوگ یو ایس اے میں رہتے ہیں، اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ باقی پورا پلانٹ خالی ہے، پلانٹ ارتھ، تو آپ جائیں جہاں جہاں آپ کا دل کرتا ہے، آپ بسیرا کر لیں، تو میرا خیال ہے ہر شخص کے حصے میں کتنے 100 مربع آ جائیں گے۔ تو جب صرف 1 کروڑ ہوگی تو اس وقت یہ بات اہم نہیں ہوتی تھی کہ کسی بادشاہ کے قبضے میں، کسی بادشاہ کے زیر تسلط کتنا رقبہ ہے، وہ جتنا مرضی چاہے باڑ لگا دے، نشانی لگا دے، ایک سپاہی کھڑا کر دے، وہ رقبہ اس کا۔ تو اب حکومت آپ نے کرنی ہوتی ہے لوگوں پہ، بے جان چیزوں پہ، بے زبان چیزوں پہ تو حکومت نہیں کر سکتے نا آپ۔ اس وقت اہم ہوتے تھے لوگ، کہ فلاں بادشاہ کو بادشاہ ماننے والے اتنے ہزار، اتنے لاکھ لوگ ہیں۔ اس ریسرچ آرٹیکل کا تھیم یہ ہے کہ آج کی دنیا اور آنے والی دنیا میں اس کا ریورس ہو چکا ہے اور مزید بڑھتا جائے گا۔ اب دوبارہ یہ بات اہمیت اختیار کر جائے گی، دوبارہ بھی اس کے ریورس۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی حکومت کے زیر حکومت کتنے کروڑ لوگ ہیں، بلکہ یہ چیز دیکھی جائے گی کہ کسی حکمران، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ جہاں وہ رول کر رہا ہے وہاں پر درخت کتنے کروڑ لگے ہوئے ہیں، وہاں پینے کا پانی کتنا میسر ہے، وہاں کی ہوا کتنی صاف ہے، وہاں کی زمین کتنی صاف ہے۔ جو ابھی سلیم صاحب باتیں کر رہے تھے نا کہ ماحول دوست، انوائرمنٹ فرینڈلی، بات اس سے آگے جا چکی ہے۔ یہ اب بقا کی جنگ ہے۔ If you are not friendly, particularly یہ جو یوتھ بیٹھی ہے، ہم تو بھی زیادہ گزار چکے، تھوڑی رہ گئی ہے، تو یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے۔ بقا کی جنگ اس
اس سینس میں نہیں کہ صرف کہ آپ کے ملک میں کیا ہے، اول جو آپ کریں گے وہی ملک کے اندر ہوگا. آپ جہاں پر رہائش پذیر ہیں آپ کو اس 5 مرلے 7 مرلے 10 مرلے کے مکان کی بھی کیئر کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں کی قیمت کیا تھی آپ کے پڑوس، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو مکان آپ نے بنایا ہے اس میں کوئی درخت لگایا ہے، درخت کی جگہ نہیں کو بیل آپ نے اوپر کو چڑھائی ہے. ایون جو مکان ڈیزائن کیے جا رہے ہیں اب دنیا میں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا جو بلڈنگ ہے اس کو اس سٹائل سے بنائیے، اس کی دیوار یا اتنی موٹی ہو یا اس کے اندر مٹیریل ایسا ہو کہ وہ باہر کے کلائمیٹ کی بجائے اس کا ایک فکس انوائرمنٹ ہو، مثلا 26 ڈگری ٹیمپریچر. جو زیادہ امیر لوگ ہیں نا، امیر یہ وہ نہیں ہے جس کا پتہ نہیں کتنے کروڑ کا، امیر وہ جس نے ایک انوائرمنٹ کے اکارڈنگ ایک گھر بنایا. یعنی تصور یہ ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہ گھر کی کنسٹرکشن ایسی کی جائے گی کہ جب آپ گھر کے کمرے میں انٹر ہو گئے تو اس کا ایک ہی ٹیمپریچر ہوگا، باہر چاہے جون ہو چاہے دسمبر. اس کی چھت میں ایسا مٹیریل استعمال کریں گے، اس کی دیوار میں ایسا مٹیریل استعمال کریں گے. یہاں پر میں جو ینگسٹرز ہیں آپ سے کہوں گا کہ اپنے اندر کا نا ایک سائنسدان جگائیں. گرمی ایسی گرمی ہے جی پاکستان میں، تو اس میں چھت کے اوپر کوئی اپنے طور پہ ایکسپیریمنٹ کرے. مثلا آپ شیشہ جو ہوتا ہے لکنگ میرر، جسے آپ کا اکثر واسطہ رہتا ہے، اس کو کوئی ایک شیٹ، ایک جو آپ کا کمرہ ہے اس کے اوپر، تاکہ سن ریز آئے اور ریفلیکٹ ہو جائے، آپ اسے ویلکم ہی نہ کریں. آپ پھر اس کے بعد نوٹ کریں گے اس کمرے کے اندر ٹیمپریچر کیسا رہا جہاں آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. مٹی کے گھڑے ہیں ان کو الٹا رکھ کے دیکھیے، کیونکہ گھڑا جو ہے نیچے سے جگہ کم گھیرتا ہے، اوپر کو پھیل جاتا ہے. آپ کوئی ایک چکور سائز کا بڑا ٹب لے کے بنوا کے لکڑی اس کا اسٹیل کا، اس کے اندر 2 انچ مطلب گہرائی والا پانی چھوڑ دیں اور 2 چند قطرے تیل کے یا گھی کے اس میں ڈال دیں، وہ بھی سن ریز کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دے گا. دس از کالڈ پاپولر سائنس. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اپنے اندر کا سائنسدان جگائے. اچھا، جب آپ یہ چیزیں کرنی شروع کر دیں گے، مثلا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کل درخت لگانے کے دن ہے، موسم آ گیا، درخت لگائیے. میں جب یہاں 1990 میں پڑھنے آیا، میں نے ایک ٹیچر کے منہ سے سنا تھا، اس وقت انوائرمنٹ کا اتنا شور نہیں تھا، کہ آپ ایک پودا لگا کے تو دیکھیں. وہ بات میرے دل میں گھر کر گئی. فزیکل جیوگرافی کے ٹیچر تھے، تو 10 روپے کا نا پودا ملتا تھا ان دنوں. یہ سفیدے کا پودا بڑا پاپولر تھا. ہم جا کے جناب 100 پودے لے آئے. اچھا، پودا لگانے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں بھی ایک مل چکی ہے. بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، سا واٹر دیتا ہے، درخت آ جاتے ہیں، لگا دیے. درخت لگانا اہم نہیں ہے، درخت کو پروان چڑھانا بہت اہم ہے. شروع کا 1-2 سال آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. گھر ملائے تو وہ گھر جس میں میں پہلے رہا کرتا تھا، مجھے کوئی 6 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے اس کی اپلیکیشن دے دی ہے. چونکہ وہ خالی ہو رہا ہے، میری اس گھر کے ساتھ اٹیچمنٹ اتنی ہے، چونکہ اس میں 25 پودے لگائے ہیں. آپ کبھی بھی کیمپس میں آتے جاتے E35 کے سامنے سے گزریے گا، آپ کو باہر بھی پودے لگے اور گھر کو بھرا بھرا نظر آئے گا. پھر آپ پودے کے متعلق بات ہو رہی ہوگی، آپ کی اٹینشن ادھر جائے گی، آپ الرٹ ہوں گے. آپ کی گفتگو میں جب آپ اپنی اگلی جنریشن سے جو بات کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر کا وہ ماحول کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آتا جائے گا. آپ دیکھیں نا، ایک درخت کو ہزاروں نہ سے سینکڑوں بیج لگتے ہیں. وہ سینکڑوں بیج آپ کو ایک میسج دیتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کے پاس ہوں،
آپ نے پودا لگایا مجھے اتنا بیج لگا ہے، تو یہ کہا کہ پہلے لڑائیاں پتہ کیا ہوتی تھی؟ بادشاہ بادشاہوں سے لڑا کرتے تھے. یہ دنیا کی سب سے پہلی اسٹیج ہے. صرف پاور کا جھگڑا ہوتا تھا. جاگیروں بس بادشاہ کے دل میں آیا، بادشاہ بادشاہوں سے ٹکرا گیا. پھر دنیا آگے بڑھی، بادشاہ کا ٹکراؤ عوام سے ہوا، اس کی کوکھ سے جمہوریت نے جنم لیا. پھر بات اور آگے بڑھی، پھر دنیا میں نظریات کی جنگ، کیپٹلزم، کمیونزم، اسلام، کروسیڈ، تھنگس لائک دس. اچھا، معیشت شروع سے ہی ان کے پاس پانی کتنا ہے، درخت. اب دو باتوں کو ہم لے کے چل رہے. رویوں کی بات. 1996 آسٹریلیا کا ایک پروفیسر، ملیشیا ملک ہے، ایک کانفرنس ہوتی ہے. اس میں ایک سال ہوا تھا یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے، تو میں اس کانفرنس میں بیٹھا تھا. پروفیسر آیا کہ آسٹریلیا کا، میں نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا تھا، ٹو ینگ ٹو ڈو دس. وہ پروفیسر آیا، اس نے لیکچر کا سٹارٹ کیا کہ پانی ضائع کیسے ہوتا ہے اور پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس نے سٹارٹ کیا گاڑی دھونے سے، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ. جگہ کم تھی، ہال چھوٹا سا تھا، لوگ زیادہ تھے، مجھے ہنسنے کا موقع نہ ملا. میں نے کہا یار یہ کیا آرٹیکل ہے؟ اگر اسی طرح کے آرٹیکل یہاں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہونے، بڑا میں خوش کہ وہاں ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر آیا ہوا ہے، اس کو ملیں گے یار، دیکھیں گے یہ پروفیسر کس طرح کے ہوتے ہیں. میں نے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی تو دکھ سکھ بولتی ہیں عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، کہ میری بہو دھیان نہیں کرتی برتن دھوتے ہوئے. اب جب وہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کریں گے 2018 ہے، 1996 میں اس کا یہ ریسرچ آرٹیکل تھا. تو وہ لوگ، وہ قومیں کتنے سال پہلے اس چیز پر ریسرچ کر چکے. یہ پچھلے سال جو امریکن کاؤنسل ہے اس کا آرٹیکل روزنامہ جنگ میں چھپا، اس کا سٹارٹ اسی بات سے ہوتا ہے کہ آپ صبح کے وقت ٹوتھ برش کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کہہ سکتا ہے جی میں ماحول دوست ہوں. اسی طرح مرد حضرات ہیں، آپ شیو کرنے لگتے ہیں، اور جو بیویاں بیٹھی ہیں آپ جب میک اپ اتارنے لگتی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ پانی کی بچت کی. مثلا لاہور شہر کی آبادی 1 کروڑ ہے، زیادہ ہے، 1.25 کروڑ ہے. اس میں سے بچے نکالتے کرتے ملا مثلا 1 کروڑ آبادی کو لے لیں آپ. یہاں ایک پاکستان 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ میں سے 11 کروڑ بندہ 10 کروڑ کر لیں. اگر اس ہیبٹ کو فالو کریں کہ ٹوتھ برش کرتے ہوئے، شیو کرتے ہوئے، میک اپ اتارتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے اگر وہ نل کھلا نہیں رکھے گا تو آپ 10 کروڑ کو اگر 10 لیٹر سے بھی ضرب دے لیں تو 1 ارب لیٹر روز کا ہوتا ہے. بڑی سادہ سی بات ہے، جھٹکا حساب میں نے کر دیا. اب یقیناً کوئی نہ کوئی جج بیٹھے ہوئے نہیں تو جج کے حساب کو میں ایکسپلین کر دیتا. آپ کو پتہ یہ ورڈ کیوں بولتے ہیں؟ جج کے حساب کا مطلب ہوتا ہے سادہ حساب، جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے. تو جس کو سب سے بات آخر میں سمجھ آتی ہے وہ جٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جج کا حساب کہتے ہیں. اب میں نے جج کا حساب اس لیے کر دیا ججوں سے معذرت کے ساتھ کہ سب کو سمجھ آ جائے. I repeat کہ برتن، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، اور اگر آپ گاڑی کو بھی ساتھ شامل کر لیں. اچھا، اب آپ کو یہ شروع میں بات عجیب لگی ہوگی کہ جی
ٹوتھ برش کرتے ہوئے ناک بند رکھو، یہ کیا؟ اب یہ تو آپ کے بس میں ہے. شیو کرتے ہوئے آپ ایک مگا رکھے، ناک بند کر دیں. اور اگر آپ میں سے آدھے لوگ اور اگر زیادہ تر لوگ اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ طارق ضمیر اتنی نیکیاں نہیں کما کے گیا ہوگا کیمپس سے جتنی میں کما کے نکل گیا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اسلام کیا ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا دین ایک رویہ ہے، مستقل رویہ. آپ کا دین نماز ادا پڑھنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا. آپ کے ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں، اور آخری درجہ کیا ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں رستے میں پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دو، کسی کو ٹھوکر. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح انوائرمنٹ جو ہے یہ آپ کے مزاج میں ہونا چاہیے. چھوٹی سی چیز کسی جگہ آتے جاتے کوئی ٹوٹی، کوئی نل، کوئی بہتا دیکھو اسے بند کر. آپ اپنے گھر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں ابھی ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، انہیں ہی بھی ایسے باتیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ماحول. ٹائم از اوور. موت کی دیوی دستک دے رہی ہے. کراچی والوں سے پوچھو کہ وہاں میں صورتحال کیا ہے. پرانے بزرگ پرانے ہی ہوتے ہیں. اسی سے آپ پوچھیں کہ جب وہ دیہات میں نلکا لگاتے تھے تو 30-40 فٹ پہ پانی مل جاتا تھا. اب وہ 500 600 700 فیٹ تک بات پہنچ گئی ہے. آپ ایک اور حوالے سے بھی بڑے لکی ہیں. جب تک آپ یونیورسٹی میں ہیں آپ لاہور کے سب سے قیمتی علاقے میں رہ رہے ہیں. جو لوگ یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں میں ان کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، I repeat, most precious piece of land in this city is New Campus. Why? Because it is the richest residential chunk of this city. اس میں درخت دیکھیے، اس میں گرینری دیکھیے، اس میں کھلا علاقہ دیکھیے. آپ ٹیمپریچر لے کے میئرمنٹ کا آپ دیکھیں گے، آپ کیمپس کے برج کے اس طرف ہے جو نہر پہ ہے تو ٹیمپریچر 3 ڈگری زیادہ ہوگا. آپ کیمپس میں انٹر ہو جائیں 3 ڈگری کم ہے. اور اللہ والد جنت اور دوزخ کا بھی یہی فرق ہے. دوزخ کو جلتی ہوئی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو جنت جو ہے وہ ٹھنڈی سکون والی جگہ ہے. سو یہ ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکشن کے لاز بنے. اچھا، پھر وہ چونکہ بات اور طرف چلی جائے گی. ہمارا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے اسٹارٹ کیا ہے مت سے کہ دنیا کی سب سے خطرناک مت یہی ہے کہ میرے لیے کرنے کے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں شاپنگ سینٹر جاتا ہوں، میں شاپر نہیں لیتا، میں کوٹ کی جیب میں، جیکٹ کی جیب میں، ہاتھ میں چیزیں لے جاتا ہوں. چلو کبھی تو اس دکاندار پر میری بات اثر کرے گی اور ہو سکتا ہے وہ بھی یہ کرنا شروع کر دے. سلیم صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے. عبدالستار ایدھی ایک ہی بندہ تھا، ایک ہی بندہ. ڈاکٹر قدیر بھی ایک ہی بندہ تھا، ایٹم بم بنا کے دے گیا. سو یہ لیکچر نہیں ہو رہا، یہ میں تبلیغی جماعت والوں کی طرح آپ سے ایک ارادے کی نیت کرواؤں گا آج کہ آپ سہ روزہ لگاتے ہیں ہمارے ساتھ. 40 روزہ پتہ نہیں اس کو 40واں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے.
کرتے ہیں. سو آپ کو یہ کرنا ہوگا, ایک درخت لگانا ہوگا اور یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. بہت, اور دیکھیں تصورات, میرے والد صاحب دنیا میں نہیں گئے, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑی غربت محسوس ہوتی ہے, لیکن میں کیا کرتا ہوں, میں ان کے نام کا ایک پودا لگا کم از کم سال میں. اب دیکھیے رویہ ہے, آپ مذہب کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں. اب ظاہر ہے مجھے بھی مرنا ہے, میں بھی ایک دن مر جاؤں گا, لیکن وہ درخت وہی لگے رہے گے. ان درختوں کا بیج کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا, کوئی نہ بھی اٹھائے, وہ خود سے اگائے گا نیا پودا, تو وہ اجر جاری رہے گا. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, ٹھنڈے دل دماغ سے سوچئے گا کہ اگر میں صرف نفل پڑھ کے ان کو بخشوں, اس کا ثواب زیادہ ہے کہ اگر میں ان کے نام کے درخت لگاؤں ایسی جگہ پر جہاں دھوپ ہوتی ہو, جس کے سائے میں کو بیٹھے گا, کس سے ان کی بخشش زیادہ ہو؟ درخت. میرے کوئی دوست احباب کوئی بھی مجھے کہے کہ یار فلاں کی ڈیتھ ہوگی, فلاں کی ڈیتھ ہوگی, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار اب آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہو, ان کے نام کا پودا لگا کسی طرح دھوپ والی جگہ پہ. آپ دیکھیں مثلا یہ سمجھ لیں کہ آپ کی گھر ہے, یہ جو روشن پڑا ہے, وہ جو میں نے مکان کی آپ کو مثال دی, اس پر میرا ارادہ یہی تھا, پھر میں چھوڑ گیا. درخت یہاں سے اگنا شروع ہوگا, اس کے برابر آئے گا, ادھر سے اگنا شروع ہوگا, یہاں پہ آئے گا, ادھر سے اگنا شروع ہوگا. جب وہ یہاں پہ آئے گا تو جو سبز چھڑی ہوتی ہے وہ موڑ لو جاتی ہے, اس کو دھاگا باندھ کے, اس کو ڈور باندھ کے, اس کا رخ چھت کی طرف کرنا. 4-5 سال لگیں گے, آپ کی گھر کی ساری چھت جو ہے وہ درخت کی ٹہنیوں سے کور ہو جائے گی. نیچرل ایئر کنڈیشنر, آکسیجن کی مقدار زیادہ, سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی پہ اچھا اثر پڑتا. So this is a type of movement. This is a type of movement. اور پھر میں وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی بقا کے لیے ہے. کینیڈا 2-2.5 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اس میں 12 پاکستان سما سکتے ہیں, یعنی 12 پاکستان ہو تو ایک کینیڈا بنتا ہے کم از کم. تو وہاں پر لا کیا ہے, وہاں پر لا یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے, آپ ڈرائیو نہیں کر رہے اور وہ سٹارٹ کھڑی ہے, تو آپ کو پینلٹی پڑے گی. وہاں کی حکومت میں واش روم میں رفع حاجت کے لیے فلش لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر 2 بٹن لگا دیے ہوئے کہ اگر آپ سمپل یورینیٹ کریں گے تو چھوٹا بٹن دبائیں گے, 1 لیٹر پانی بنے گا, اور اگر آپ پخانہ کریں گے تو بڑا بٹن دبائیں گے, اس سے تقریباً 4 لیٹر پانی بنے گا. آپ گرمیوں میں اب یہ کام آپ کر سکتے ہیں, چلے وہ فلش پتہ نہیں ابھی پاکستان میں آئے. اسی طرح وہ ہاتھ دھونے والے, آپ نے بڑے ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا, آپ ہاتھ نیچے کرتے ہیں, پانی آتا ہے, آپ ہاتھ کھینچتے ہیں, پانی ہو جاتا ہے, سینسر والے. ابھی گرمیاں ہیں, صبح کے وقت دیکھیے جس طرح مذہبی لوگ ہوتے ہیں بڑا پھر کڑتے ہیں, یار نہیں دیکھو یہ فلاں بیوی کو چاہیے تھا دوپٹہ اس کے سر پہ ہو, یہ بھی ہو. اسی طرح جب آپ ماحول دوست ہوگے نا تو آپ کا دل کڑے گا ہر اس موقع پہ جہاں پانی ضائع ہو رہا ہوگا, جہاں درخت کٹے گا. اصل صبح تو نہیں, صبح پانی ٹھنڈا ہوتا ہے 10-11 بجے. اب صبح ہماری 10-11 بجے ہوتی ہے, آپ نے شاور آن کیا, پانی فل گرم, وہ پتی پا کے چاہ بنا. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نل کا کھلا رہتا ہے, فوارہ شاور. آپ رات کے وقت ایک بڑی بالٹی لیں, اس کو پانی سے بھر دیں,
اوپر ڈال دیں, ڈگینا پھیلے, صبح آپ اس سے نہائیں, وہ پانی بھی ٹھنڈا ہوگا, اور آپ کو یہ بھی لیسن ہوگا ساتھ کہ آپ ایک ہی بالٹی سے مینج کر کے دو نہا بھی لیں. دس از واٹ یو کین ڈو. یہ تو سوچنا ہی اب تقریباً آرام ہو چکا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیمپس میں گھومتے پھرتے جگہ گھیریں اور ارادہ کریں کہ یار یہاں ایک درخت لگائیں. اور کیمپس میں تو اتنا بیج ہے, اتنا درخت ہے کہ آپ کی سوچ نہیں. اور جو اتنا ہاف گراؤنڈ ٹری ہوتا ہے نا, یہ روزمن سے تھوڑا چھوٹا, 100 روپے کا آپ کو پودا مل جاتا ہے, 100 روپے کا, اور وہ 1 سال میں آپ سے قد نکال جاتا ہے, وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اتنی سی بات ہے, تھوڑا سا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اچھا, ایک اور رویہ بڑا غلط ہے. وہ کیا ہے؟ میں مثلا ہائی فائی کلاس, ایلیٹ کلاس, ان کے گھر گیا, ڈیفینس گیا, تو جناب پروفیسر صاحب یہ پودا دیکھیں, باجی بات بڑا خوبصورت ہے. اچھا یہ کتنے کا ہے؟ 1 لاکھ کا ہے. 1 لاکھ کا پودا بھی آسٹریلیا سے منگوایا گیا ہے, وہاں سے. وہ ornamental plants, زبائشی پودا نہ لگائیں. پودا وہ لگائیں جو سایہ دے, زیادہ سایہ. مثلا یہ نیم کا پودا, بقائیں تریک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, بور, پیپل, یہ وہ درخت ہے کہ سایہ. دیہات میں ایک بورڈ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کتنے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. سو زبائشی پودے نہیں, زبائشی پودے نہیں. ٹھیک ہے تو پھول بھی لگا لیں. اچھا, وہ میں چھت کی بات کر رہا تھا, تو چھت کے اوپر آپ اگر مٹی کی لے کوئی 2-2 انچ کی بچھا کے, تو وہ جو ایک پھول سا ہوتا ہے, لمبی سی, اتنی لمبی اس کی وہ بیل ہوتی ہے, وہ پھول اس میں گلابی سا لگتا ہے, وہ لگا دیں. گلے دوپہری, وہ آپ کی چھت کو پروٹیکٹ کرے گی. اچھا, پھر بات وہی ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کرنی شروع کریں گے نا, تو انگلش میں کہتے ہیں فیل گڈ فیکٹر. آپ فیل کرنا شروع کر دیں گے کہ ہاں, پھر آپ کو نا جس. اچھا, ایک مشکل بات ہے اگر میں کنوے کرتا ہوں. مثلا زندگی کا ایک دکھ کیا ہے؟ ایک تو دکھ یہ ہے کہ کٹتی نہیں ہے, اور دوسرا زندگی کا دکھ کیا ہوتا ہے کہ کٹتی جا رہی ہے, گزرتی جا رہی ہے. وقت جب گزرتا ہے تو ہوتا تو ہے نا. جب آپ درخت لگائیں گے تو پھر آپ کو اپنی عمر جلدی گزرنے کی جستجو ہوگی, وقت کے گزرنے کی, کہ یار بہار آئی ہے, وہ مانسون کے دن آئے, تاکہ یہ درخت جو میں نے لگایا ہے یہ گرو کرے, یہ اور بڑھے, یہ اوپر کو جائے. آئی مین آپ تقریباً اس سے ایک گیان میں جا کے اس درخت سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے لگایا ہوتا ہے. آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے, خاص طور پہ جب وہ جوان ہوتا ہے. سو ہیومن فرینڈلی, اس کی جگہ کو میں نے پھر کہا کہ کوئی ورڈ اور آنا چاہیے. یہ جنگ ہے, یہ گرین وار ہے. کولڈ وار چلی, ہاٹ وار چلی, اٹس گرین وار, گرین پالیٹکس, گرین اکانومی. آپ غور نہیں کرتے, زمین کی سطح ختم ہو چکی ہے, جسے کیرنگ کیپیسٹی آف پلانٹ ارتھ کہتے ہیں. جو آپ گندم کھاتے ہیں وہ کھاد کی مدد سے اگی ہوئی ہے, اس کا بیج جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہے. برائڈر آپ کھا رہے ہیں تو یہ آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں, اٹس اوور پاپولر.
جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم سولوشن ایک ہی ہے، لانگ ٹرم سولوشن، اور وہ کیا ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے. یہ سارا کچھ آیا وہاں سے. اور سب سے ڈرٹی پاپولیشن یا ہیومن بینگز پتا کون ہے؟ ہم شہروں والے، جو شہروں میں رہتے ہیں. دیہات والے ابھی بھی انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں، جن کو ہم بیکورڈ ان پڑھ جاہل لوگ کہتے ہیں. وہ جناب صبح اٹھتے ہیں، دو پراٹھے، کجا لسیدہ، وہ پیتا پراٹھے کھاتے، کیوں من مریا، وہی ان کا چیپ سٹک ہے. پیدل ہی وہ کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، پیدل ہی واپس آ گئے. پٹکا ان کے پاس ہوتا ہے، کوئی چیز خریدی اس میں باندھی، گھر آ گئے، لکڑیاں جلائیں، آخر میں جو رات بچتی ہے اس کا وہ کا تازہ کر لیتے ہیں. جو ایش ہوتی ہے باقی اس سے وہ برتن صاف کر لیتے ہیں. وہ ہم سے زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی. یہاں پہ اب جو دیکھیں پہلے ہوتے تھے جوان لوگ، ان کی جان بدلی ہوتی ہے، اب جوان ہے ان کی جان پہ بدلی ہوتی ہے. اور جاؤ یار وہاں سے دہی لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، کنگا کنگا دہی کا کھانے جیسے یار ہے جوان لوگ کو بھاگ دوڑ کرنے والے. دیکھیں پاکستان میں نا تین دکھ بڑے واضح ہیں. ایک تو دہشت گردی اس ملک کا مسئلہ ہے، ایک لوڈ شیڈنگ، تیسرا ہر ہفتے سچا پیار ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ بات بھی میں آن پرپس کر رہا ہوں. اچھا یار ہو گیا، وہ تمہیں چھوڑ کے چلی گئی یا چلا گیا، اس کے دکھ میں اس کے نام پر پودے لگاتے ہو. دیکھو جی، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت دکھ ہوتا ہے، میں اسے میٹھا دکھ کہتا ہوں. تو لگی کیا ہے تو اس میں سے بھی کوئی یار پوزیٹیو بات ہے. آزاد سا شعر ہے میرا کہ ربائی کوئی سکھ دے دے، کوئی میٹھا دیا دکھ دے. کیونکہ سکھ چلا جاتا ہے. سکھ کا دکھ کیا ہے کہ سکھ چلا جاتا ہے. دکھ کا سب سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ جاتا ہے. اور دکھ پتہ کب جاتا ہے؟ جب اس سے بڑا دکھ، ورنہ دکھ نہیں جاتا. تو اگر آپ کو وہ میٹھا سا دکھ لگ گیا تو اس کی یاد میں کوشش کرو بڑے بڑھو. اب میں ایک واقعے کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ میرے پہ آتا جا رہا ہے کہ وہ اچھا جی کیا ہوا، کسی اسٹوڈنٹ پہ نظر پڑتی ہے، وہ جھولتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو بھئی خیر ہے، بس بڑا دکھ ہے، کیا ہوا جی ہاتھ ہو گیا، کہ اس طرح. چلو یار کوشش کرو، محنت کرو، کچھ ایسا بنو، کچھ ایسا کرو کہ وہ جو تمہیں چھوڑ گیا یا گئی اس کے دکھ کا باعث بنو، کہ اس کو افسوس ہو کہ میں نے اس شخص کو چھوڑا. تو کچھ کرو. تو کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ایوینیوز ہے ٹو مارک یور سیلف. مطلب دیکھو نا، پنجیاں کا جوس جا کے پیتے ہو، سیب کا انا پنجیاں جب امرودہ کا سیب کا جوس نہیں لگتا تو پہلے اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہو. تو یہ اسٹیٹس اپلوڈ کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. اگر کسی جگہ کسی سے ملاقات ہوئی تھی پہلی، اتنے جا کے پودا لا دے. ہو سکتا ہے اس پودے کے تلے کسی اور بھی
ہو گیا؟ یہ جو ایک زین میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ 1,00,000 نصیحتوں مشوروں سے، 1,00,000 یا لاکھوں نصیحتوں مشوروں سے ایک چھوٹا سا عمل بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے اپنے ذہن میں ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا چیز مشہور ہے؟ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ہمیں عمل دین نہیں مل رہے۔ عالم دین بہت ہے، عمل دین نہیں مل رہے۔ نماز پڑھنے والے بڑے ہیں، قائم کرنے والے نہیں مل رہے۔ دیکھو نا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ بات مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے کہ مغرب کے وقت جو بندہ مسجد میں گیا وہ بھوکا باہر نہیں آتا، تے اللہ علیہ سلسلہ سارا سال جاری رکھنا۔ آپ کو پتا ہے فاؤ جو ہے، فاؤ یہ کہتا ہے، انٹرنیشنل جو فوڈ آرگنائزیشن ہے، کہ دنیا کی 1/3 فوڈ ضائع ہو، 1/3 آف دا فوڈ گوز ویسٹ۔ جس کے گھر میں جو کچھ پکا تھا 2 روٹیاں زیادہ جا کے مسجد میں لے آؤ۔ یہ خون چاہیے ہوتا ہے تو میرا بات چلے تو پورے محلے کے جو لوگ ہیں، جوان ہیں، خون دے سکتے ہیں، ان کے خون کی لسٹ مسجد میں پڑی ہونی چاہیے۔ سردیوں کے دن آئے ہیں، گرم کپڑے، یہ چیزیں مسجد کے اندر ایک حصہ وقت ہونا چاہیے۔ ہم 52 جمعے پڑھتے ہیں ایک سال میں، 52 جمعے، 52 لیکچر اگر ٹریننگ پر دیے جائیں تو 3 کریڈٹ آور کے برابر نالج ملتا ہے۔ یہ کبھی سوچیے گا؟ یعنی اگر آپ منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کی ٹریننگ شروع کر دیں تو اسلام کے اندر ان بلٹ میکانزم ایسا ہے کہ کوئی شخص ان پڑھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی مانے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو مان جائے گا۔ اسی ایک نوٹ پہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے نام کا، اپنے مرحوم بہن، کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑا والد، والدہ، دادی، دادا، نانی، نانا، کوئی جو نہیں رہا، اس کے نام کا صدقہ جاریہ سمجھ لیں اور وہ فیض جاری رہے گا۔ اور جو باتیں جتنی آپ نے سنی وہی میں رپیٹ کروں گا کہ جتنی بھی چیزیں ساری چھوڑ دو، اپنے حصے کا، اپنے نام۔ اچھا کوئی پودا بیچ چکا بازگار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اسٹوڈنٹ بڑے خوش کہ سر جی آپ راضی ہو سے کہ آج ہم نے کام آپ کا نام روشن کر دیا، ابھی کیا کیا؟ درخت لگائے۔ بعد جا کے دیکھا تو بڑے بڑے درخت لگے سی انہوں نے کھلے ہوگا۔ وہ میں نے کہا کہ اب یہ لوگ ادھر کو کریں گے، وہ کہتے تھا کہ ایک کسی دسے کسی بھی دے سی دسے۔ سو خالی جگہ ڈھونڈ کے سایہ دار پودا جو گرو کرے گا وہ چیز۔ یہ شروع میں نے کہا کہ اسلام ایک عمل کا، ایک رویے کا، ایک پریکٹیکل لائف کا۔ نبی پاک نے کبھی کوئی چیز کا حکم نہیں دیا تھا جب تک وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ بھی کسی کو یہ لیسن نہیں دے سکیں گے جب تک آپ خود پہلے اس پر عمل نہیں کریں۔ خود عمل کیجئے، اس بات کو آگے پھیلائیے اور اس چیز پر مت رہیے کہ یہ حکومت کی طرف سے کچھ ہوگا۔ تبدیلی کے 2 طریقے ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے
لیکن آپ اپنی صحت کے ساتھ، آپ اپنے گھر کے ساتھ، آپ اپنے لباس میں، اپنی خوراک میں اگر احتیاطیں نہیں کر رہے تو آپ بھی کرپٹ ہیں، اور آپ اپنی ذات کے ساتھ کرپٹ ہیں۔ اب ایک آخری بات کہ آپ یقیناً چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، کوئی ایسا تو نہیں ہے نا آپ نے جو یہ چاہے کہ میں ترقی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل گر بتانے لگا۔ اگر آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی گفتگو کا محور آگے مزید ایک شخص ہے تو سمجھ لیجئے وہ زندگی میں رکا ہوا ہے۔ مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے یار میں نا اپنا ایک کلیگ ہے، میں اس سے بڑا تھا، میں اپنا ایک کزن ہے یار اس سے بڑا تھا، اس شادی پہ نہیں جانا، کیوں نہیں بھی آیا پڑا۔ بولا ایک شریک جسے آپ کا شریک کیا اس کو ہی دیکھ پا رہے تو کل کو کسی بڑے چیلنج میں سے یہ رکے ہوئے بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ اپنے ماضی کے کارناموں کو بار بار بیان کرتے ہیں وہ بھی رک چکے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے لیول کے لوگ۔ اگلے لیول کے جو لوگ ہوں گے نا آپ سے، وہ کسی مشن کی بات کریں گے، وہ پارٹیسپیشن کی بات کریں گے، وہ کم از کم کمیونٹی کی بات کر رہے ہوں گے۔ اچھا خیر اس کے اگلے لیول کے ہوتے ہیں، وہ گلوبل لیول کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر ایک ملک کے ساتھ اگریمنٹ ایک بڑی طاقت نے غلط کیا، وہ اسی دکھ میں روٹی نہیں کھا پاتا۔ یہ آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت کے ترقی کا ایک پیمانہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے، ترقی پسند رویے کی ایک نشانی ہے کہ آپ کسی کاز، کسی مشن کا حصہ ہیں، اور آپ لوگوں کو نہیں، آپ قدرت کے مظاہر، آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے آپ اس کو سوچ رہے ہیں، اور آپ اسے سوچ نہیں رہے، آپ اسے تبدیل کر رہے ہیں، اور آپ اسے تبدیل نہیں کر رہے، آپ اس لیول پہ ہیں کہ آپ اس سچویشن کو کنٹرول کرنے والوں میں سے